جملہ شرکائے محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ عظیم و شان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بسلسلہ ایصال ثواب زوجہ محترمہ مرحومہ مغفورہ جناب ملک فضل حسین صاحب انعقاد پذیر ہے۔ بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی کامل بخشش فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں عرفہ اعلی و بالا مقام نصیب فرمائے۔ والدین عطیہ خداوندی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بن مانگے بہت بڑی نعمت ہیں، یعنی نعمت غیر مترقبہ ہیں۔ انسان کے اس دنیا میں آنے کا جو ذریعہ اور سبب ہیں وہ اس کے والدین ہیں۔ انہیں کے اسی مقام و مرتبہ کو اور ان کی عظمت اور بزرگی کو اجاگر کرتے ہوئے رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وعتم برہانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں توحید، دلائل توحید اور فرائض بندگی کے بعد جس موضوع کی طرف زوردار الفاظ میں انسان کو متوجہ کیا ہے وہ والدین اور ان کے حقوق ہیں۔ خالق کائنات جل وعلا نے والدین کے جو حقوق ہیں وہ اولاد کے ذمہ فرض قرار دیے ہیں۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ جو والدین کے حقوق ہیں وہ اولاد کے فرائض ہیں، اور جو اولاد کے فرائض ہیں وہ والدین کے حقوق ہیں۔ تو جو والدین کے حقوق ہیں وہ اولاد کے ذمہ فرض قرار دیے گئے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں سن سنا کر ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے قبل حضرت علامہ مولانا حافظ محمد اظہر سلطانی صاحب نے آپ کے سامنے اصلاح معاشرہ کے اعتبار سے بہت ساری چیزوں کی نشاندہی کی ہے۔ ہمیں ان چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مکارم اخلاق کی بات کی جائے، اعلیٰ کردار اور سیرت کی بات کی جائے تو اس میں سب سے جو بڑی چیز ہے وہ سچائی ہے، اور یہی سچائی تھی کہ نبی دو عالم علیہ السلام کو عرب کے جاہل سے جاہل معاشرے نے قبول کر لیا، کیونکہ نبی دو عالم علیہ السلام کو عرب کے جو کافر تھے وہ صادق و امین مانتے تھے، آپ کو سمجھتے تھے۔ تو سچائی جو ہے وہ بہت بڑی حقیقت ہے، اور مکارم اخلاق میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ سچائی ہے، اور اسی کے جو خلاف چیز ہوتی ہے وہ جھوٹ ہے۔ نبی دو عالم علیہ السلام کے ایک فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ نبی دو عالم علیہ السلام سے پوچھا گیا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں بخیل ہو سکتا ہے۔ پھر نبی دو عالم علیہ السلام سے پوچھا گیا کیا مومن جو ہے وہ بزدل ہو سکتا ہے؟ تو نبی دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں بزدل ہو سکتا ہے۔ پھر نبی دو عالم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو نبی دو عالم علیہ السلام تکیہ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اب سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔
تو سچائی مکارم اخلاق میں سے سیرت و کردار کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سب سے اعلیٰ وصف اور اعلیٰ چیز ہے، اور اسی کے جو خلاف ہے وہ جھوٹ ہے۔ برائی کہاں سے جا پکڑتی ہے، معاشرے میں عام کیسے ہوتی ہے؟ جب ہم سچ بولنا چھوڑ دیتے ہیں اور جھوٹ کو ہم رواج دیتے ہیں۔ ہم کسی کا لحاظ کرتے ہوئے کبھی سچ بولنا چھوڑ دیتے ہیں، کبھی کسی کی وجہ سے ہم سچ بولنا چھوڑ دیتے ہیں، کبھی اپنے ذاتی مفادات کی خاطر ہم سچ بولنا چھوڑ دیتے ہیں اور ہم جھوٹ کو رواج دیتے ہیں۔ حالانکہ اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی یہ دنیا نہیں ہے، اور ہم نے آخرت میں اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور اپنے دنیا میں کیے ہوئے تمام اعمال کی ہم نے وہاں حساب دینا ہے۔ ہماری پوچھ گچھ ہوگی، ہم سے باز پوچھ ہوگی۔ اچھا کیا ہے تو اس کا اچھا بدل اور اجر ملے گا، اگر ہم نے یہاں دنیا میں رہتے ہوئے برا کیا ہے، برائیاں کی ہیں، تو اس کی ہمیں سزا ملے گی۔ اس لیے جو باتیں یہاں سچے سے کی جاتی ہیں وہ ہم سب کی بہتری کے لیے اور اصلاح کے لیے کی جاتی ہیں۔ ہمارا دستور و منشور یہی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں بزم سلطانیہ کا قیام اسی لیے عمل میں لایا گیا کہ ہم اپنے لوگوں کو سمجھا سکیں کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ تو ظاہر بات ہے کہ سب چیزیں حاصل کرنے کے لیے ہم نے ایک فرد کی اصلاح کرنی ہے۔ تو اگر تمام والدین اپنی اولاد کی تربیت کی طرف توجہ کریں اور تمام اساتذہ اپنے شاگردوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں تو یہ کام بحسن و خوبی ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے یہ بزم سجائی گئی، اور اسی لیے ہر ختم شریف کے موقع پر ہمارے حافظ محمد عبدالواحد سلطانی صاحب اور حافظ محمد سکندر سلطانی صاحب یہاں موجود ہوتے ہیں۔ ہمیں کسی سے نہ تو دولت کی ضرورت ہے اور نہ کسی سے ہم داد و تحسین کے طالب ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو باتیں سٹیج سے بیان کی جائیں انہیں ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان سے نہ نکال دیں، بلکہ ان کو اپنے دل میں جگہ دیں اور وہ ہمارا پیغام جو ہے آگے آپ پہنچائیں، اپنے بیوی بچوں کو وہ سکھائیں، اور دیگر معاشرے کے جو افراد غلط راستے پر گامزن ہوں ان کی اصلاح کی کوشش کریں۔ ہم کسی کے دل کو نہیں بدل سکتے، لیکن اپنی زبان کو استعمال کر کے اس کی اصلاح کی کوشش تو کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے اسی چیز کی تلقین فرمائی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ دنیا کے کسی بھی مذہب میں کوشش اور سعی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ نتیجے اور رزلٹ کو دیکھتے ہیں۔ لیکن اسلام ایک ایسا خوبصورت دین ہے، ایک ایسا خوبصورت مذہب ہے کہ جس میں انسان کی سعی اور کوشش کی بھی اہمیت ہے۔ اگر کسی انسان نے کوئی تھوڑی سی بھی کوشش کی ہے، اچھائی کے لیے کوشش کی ہے، نیکی اور بلائی کے لیے کوشش کی ہے، دوسروں کی اصلاح کی کوشش کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی اس عمل کو رائیگاں نہیں جانے دے گا، بلکہ کل قیامت کے دن وہ اپنی سعی، اپنی کوشش اور اصلاح کا نتیجہ ضرور دیکھ لے گا۔ خالق کائنات فرماتا ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ۔ تو انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی ہے، اور بے شک وہ اپنی کوشش کو مستقبل بعید میں یعنی آخرت میں دیکھ لے گا۔ تو ہمیں ان تمام باتوں کی طرف دھیان دینے کی اور توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ والدین کے حقوق ہیں اور بڑی طویل لسٹ ہے، چند باتیں آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں کہ نبی عالم علیہ السلام کے جو ارشادات ہیں اور جو قرآنی آیات ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، اچھے سے اچھا رویہ ہم اپنے والدین کے ساتھ برتیں، ہر لمحہ ہم ان کے ساتھ نیکی اور بلائی کرنے کی کوشش کریں، اور اس سلسلے میں اپنی تمام کاوشیں، کوششیں اور تمام صلاحیتیں ہم صرف کریں۔ یہ نہیں کہ ہم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی کوشش کریں، بن سکے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پیچھے ہٹ جائیں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، بلکہ ہر اولاد کو اپنے والدین کی بلائی کے لیے، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کے لیے اور ان کے حقوق کو پورا کرنے کے لیے اپنی تمام صلاحیتیں بروئے کار لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان کے ساتھ نرمی کا رویہ رکھیں، ہمیشہ اپنے والدین کے سامنے نیچا ہو کر رہیں، اور اپنی آواز کو بھی ان کی آواز سے ہم بلند کرنے کی کوشش نہ کریں۔ وہ جہاں کہیں بھی ہوں ان کی عزت اور توقیر کو ہم ملحوظ خاطر رکھیں، اور ان کی ذات سے
جو قائم رشتے ہیں ان رشتوں کو ہم جوڑنے کی کوشش کریں۔ نبی دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے نسب کے متعلق اتنا علم ضرور حاصل کر لو کہ تم اس کے ذریعے سے اپنے خاندان کو جوڑ سکو، اپنے خاندان کو ملا سکو۔ نبی دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ صلہ رحمی ہے، اس سے خاندان میں محبت پیدا ہوتی ہے، انسان کے مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان کی عمر بھی دراز ہوتی ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ مال و دولت کا مالک بن جائے، وہ امیر ہو جائے، اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے خاندان میں الفت و محبت اور پیار کا رویہ دیکھنے کو ملے۔ تو اگر کوئی بھی شخص جو ان تمام باتوں کا تمنا نہیں ہے تو اس کے لیے کرنے کی ایک ہی چیز ہے کہ وہ صلہ رحمی کرے، اپنے خاندان کے متعلق جاننے کی کوشش کرے کہ یہ میرا ماموں ہے، یہ میرا چاچا ہے، یہ میرا تایا ہے، یہ میری پھپھو ہے، یہ میری خالہ ہے، یہ میری نانی ہے، یہ میری دادی ہے، یہ میرا دادا ہے اور یہ میرے نانا ہے۔ رشتوں کی پہچان ضروری ہے، اور ہمیں اپنی اولاد کو یہ سکھانا چاہیے کہ جو بھی ہم سے بڑا ہے وہ آپ کا چاچا ہے، جوان ہے، تو اگر وہ بوڑھا ہے تو وہ آپ کا دادا ہے، آپ کا نانا ہے۔ اسی طرح خاتون اگر ہو تو اس کے حوالے سے بھی یہی ہمیں درس دینا چاہیے۔ بڑوں کا ادب کرنا اور چھوٹوں پر شفقت کرنا یہ اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ و نچوڑ ہے۔ اسی طرح نبی دو عالم علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں اور قرآن کی جو تعلیمات ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کے لیے غائبانہ دعائیں کرتے رہیں، زندہ ہیں تو ان کی سلامتی کی دعائیں کریں، ان کی بہتری کی دعائیں کریں، اور اگر وہ بیمار ہیں تو ان کی شفا یابی کی دعا کریں، اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو ان کی مغفرت اور بخشش کی دعا کریں۔ کہ نبی دو عالم علیہ السلام نے یہ سکھایا ہے، قرآن کی یہ تعلیم ہے، بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں، ان کی جو سیرت ہے، اس میں ایک اہم اور نمایاں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہے۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو ہمارے ہاں عموماً نماز میں تشہد میں پڑھی جاتی ہے، اگرچہ وہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ کوئی بھی دعا جو قرآن میں آ گئی یا حدیث میں آ گئی اس کو دعائے معصورہ کہتے ہیں، وہ ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں بر صغیر میں زیادہ تر وہ دعا پڑھی جاتی ہے جو دعائے ابراہیمی کہلاتی ہیں، اور ہمارے حافظ ساجد صاحب نے جو یہاں قرآن کی تلاوت کی تھی، وہ جو حفظائی صاحب نے کی تھی وہ یہی کی تھی۔ یہ ذرا سن لیجئے گا، ہمیں تلفظ بھی اپنا قرآن کا بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا رب اجعلنی، ہم پڑھتے ہیں ربی جلنی، یہ غلط ہو جائے گا، یہ لفظ اصل میں کیا ہے؟ رب اجعلنی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ کیا فرماتے ہیں کہ اے میرے رب مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ ربنا وتقبل دعا، اے میرا میری دعا کو قبول فرما۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ ربنا اغفر لی ولی والدی، اے میرے رب مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ، قیامت تک آنے والے اہل ایمان کی اے اللہ بخشش فرما دے۔ تو تین دعائیں ہیں، اپنی ذات کے لیے، والدین کے لیے اور تمام اہل ایمان کے لیے۔ یہ ہمارا دین ہے جس میں جب ہم دعائیں بھی مانگیں تو اس میں اپنے والدین کو بھی شامل کریں اور دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی شامل کریں۔ یہ ایک صحابت ہے، یہ ایک جود ہے، یہ بھی ایک صدقہ ہے جو ہم کرتے ہیں کہ اپنے لیے ہی دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ ایک شخص کو نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا اور اس نے یہ دعا کی، یا اللہ مجھ پر رحم فرما اور میرے ساتھ نبی پاک پر رحم فرما، ولا ترحم معنا احدا، اور ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم نہ فرما۔ تو حضور نے فرمایا کہ تو نے ایک وسیع چیز کو محدود کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس لیے یہ دیکھیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے دعا کی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو والدین تھے وہ مسلمان تھے، کافر نہ تھے۔ اور وہ جو آزر ہے، یہ بات یاد رکھیے کہ آزر کے بارے میں مؤرخین نے لکھا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم کا چچا تھا، نہ کہ باپ۔ البتہ یہ ہے کہ عرب جو ہیں وہ چچا کو بھی اب کہہ دیتے ہیں،
یہ ان کا عرف ہے، یعنی گویا کہ وہ ان کا عرفی باپ یعنی چاچا تھا، وہ چاچا بھی باپ ہوتا ہے۔ یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں العم سنہ ابیہ، کہ جو چاچا ہے وہ باپ کا قائم ہے، چچا جو ہے وہ باپ کا قائم ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر بھی اللہ کے نبی تھے، ان کو کسی کی احتیاج نہیں تھا، اللہ کے سوا کسی کا محتاج نہ تھے، وہ اپنے لیے بھی دعا کرتے تھے، اپنے والدین کے لیے بھی بخشش کی دعائیں کرتے تھے، اور تمام اہل ایمان کی بخشش کی دعا کرتے تھے۔ اسی طرح جناب نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی یہ دعا کیا کرتے تھے ربی اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا، دعا کرتے تھے کہ اے میرا مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، اور جو مومن میرے گھر میں داخل ہو گیا یہ اس کا پروٹوکول ہے، اس کو بخش دے، اور تمام ایمان والے مردوں کو بخش دے، تمام ایمان والی عورتوں کو بخش دے۔ اور ظالموں کے حوالے سے یہ دعا کی کہ یا اللہ ان کی تباہی اور بربادی کو میں اضافہ فرما دے۔ ظالموں کے لیے، دشمنوں کے لیے دعا غضب و جلا کرنا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے ثابت ہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی ایک رویہ ہے، کہتے ہیں کہ دعائیں کرتے رہے ہیں یہ ہلاک نہیں ہوا، حالانکہ کسی کے ہلاک ہونے کی کئی صورتیں ہوتی ہیں کہ اس کی آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ ہم نے دعائیں کی تھی کہ یا اللہ مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو آزادی عطا فرما دے، اور جو کفار ہیں، جو یہود و ہنود ہیں، ان کو تباہ و برباد کر دے، وہ ہمارے سامنے تباہ و برباد نہ ہوئے، گویا کہ ہماری دعا مقبول نہ ہوئی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، کل قیامت کے دن اس کا انہیں بھی اجر ملے گا جن کے حق میں ہم نے دعا کی ہے، اور ہمیں ملے گا، اور جن کے خلاف ہم نے دعا کی ہے ان کی سزا میں اضافہ ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب کے تابع رکھا ہے، اپنے اپنے وقت پر ہی سب جائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ چند چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں توجہ ان پر رکھنی چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ ہم جو ہیں وہ سختی نہ کریں، نرمی کرنے کا حکم ہے، سختی نہ کریں، ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں، ان کو جھڑکیں بھی نہیں اور ان کو گالی بھی نہ دیں۔ کہ سب سے بڑا جو کبیرہ گناہ اللہ کے رسول نے فرمایا شرک کے بعد، وہ فرمایا کہ کوئی بندہ اپنے والدین کو گالی دے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ کوئی بچہ جو ہے بد نصیب بدبخت وہ براہ راست اپنے والدین کو گالی دیتا ہے، ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو تو نہیں گالی دیتا، کسی دوسرے کے والدین کو گالی دیتا ہے، اور پلٹ کر وہ بھی جب اس کے والدین کو گالی دیتا ہے تو گویا کہ وہ بھی وہ گالی دے رہا ہے۔ نبی دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا، بوڑھا شخص تھا اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ بھی تھا، تو نبی دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے سے پوچھا کہ یہ جو شخص تیرے ساتھ جا رہے ہیں یہ تیرے کیا لگتے ہیں؟ تو اس بچے نے کہا یہ میرے ابی ہیں، میرے باپ ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے باپ کی عزت کرنا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کو کبھی بھی اپنے نام سے نہ پکارنا، یہ چاہ رہے ہوں تو ان کے آگے نہیں چلنا، یہ کسی مجلس میں بیٹھنا چاہتے ہیں تو ان سے پہلے مت بیٹھنا، ولا یستطیب لہ، اور ان کے لیے کبھی گالی کا باعث نہ بننا۔ یعنی خود براہ راست گالی دینا بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور گالی کا سبب بننا یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے، کیونکہ جو چیز گناہ کا سبب بنتی ہے وہ بھی گناہ ہوتی ہے، جو چیز گناہ کا سبب بنتی ہے وہ بھی گناہ ہوتی ہے۔ ہم اگر گناہ والی چیز کو دیکھیں گے وہ بھی گناہ ہے، مثال کے طور پر پیٹا کوٹا کرنا یہ گناہ ہے، تو ان کو دیکھنے کے لیے جانا بھی گناہ ہے۔ اگر غلط چیز کرنا گناہ ہے، زنا غلط ہے، تو اس پر مبنی فحش ویڈیو دیکھنا وہ بھی گناہ ہوگا۔ یعنی جس چیز کا کرنا حرام ہوتا ہے اس کا دیکھنا بھی حرام ہوتا ہے، جس چیز کا کرنا بھی حرام ہوتا ہے اس کا دیکھنا بھی اس اعتبار سے گناہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ والدین کو کبھی بھی ایذا نہ دیں، تکلیف نہ دیں، کبھی بھی ایذا نہ دیں ان کو، ہمیشہ ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکائے رکھیں اور ان کی خدمت کی کوشش کرتے رہیں۔ یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اگر زندگی میں ہو تو بہت اچھی بات ہے، کسی کے والدین اگر زندہ ہیں تو وہ ان چیزوں پر عمل کر سکتا ہے، دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تب بھی وہ اس پر عمل کر سکتا ہے کہ اگر دنیا سے اس کے والدین رخصت ہو گئے ہیں تو کیا کرے کہ ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتا رہے، اور انہوں نے کوئی وعدہ کیا تھا اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے، جو اس کے دوست ہیں ان کی عزت کرے، اور اس کے ذات سے جو رشتے قائم ہیں صلہ رحمی کرے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں مرنے کے بعد بھی اگر کوئی بندہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرنا چاہتا ہے تو وہ ان طریقوں سے کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.